لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم المعصومین. اس کی چک بند کر دیں. ہاں چک بند کر دیں. واجب الاحترام سامعین عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں، آج کی یہ تقریب سعید سلسلہ سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر انعقاد پذیر ہے. اور بھائی بتا رہے ہیں کہ کوئی یہاں قریب فوتگی بھی ہو گئی ہے، اس وجہ سے بھی، اور پھر شاید عوام کے ذہن میں ہے کہ 3:30-4 بجے کہیں خطاب شروع ہوگا. تو میری عادت یہ ہے کہ جو مجھے حکم دیا جاتا ہے میں اپنے حکم کے مطابق، جو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق حاضر ہوتا ہوں. مجھے ساتھیوں نے حکم دیا تھا کہ 2:30 بجے سے پہلے خطاب شروع کروانا ہے، تو میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. زیادہ یا تھوڑے ہونے کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، بس جتنے آپ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول کرے. بس آپ کی خدمت میں اتنی گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں. سامعین عزیز شام، جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں آج ہم خراج تحسین پیش کرنے لگے ہیں، وہ ہستی جن کے متعلق یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ آپ ازلی عبدی مومن ہیں. سیدی اعلی حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی فتح و رضویہ شریف کی 28ویں جلد، اس کے اندر ایک رسالہ ہے
تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے ایک سوال پوچھا گیا، مجھے ساتھیوں نے آتے ہی حکم دیا، جیسے کہ سنیوں کی عادت ہوتی ہے کہ مولوی نو سبق پڑھانا، مولوی نو سبق پڑھانا، کیونکہ یہ زیادہ پڑھے لکھے ہوندے تو آن والا وہ ایویں ویل ہوندا، اس کو پتہ کوئی نہیں ہوندا میں کہ بیان کرنا، یہ پھر سبق پڑھانے جی اے بھی بیان کرنا تو اے بھی بیان کرنا تو اے بھی بیان کرنا۔ تو میں انہوں سنگیوں نے کہا بھی میں کدی کسی دی سنی نہیں، میں اپنی مرضی کردا، تو جب تُساں زیادہ میرے تے زور دیتا تو ادھی گھنٹے تقریر میں تواڈے تے کرساں تو باقی کام میں بعد وچ کرساں، سمجھ آئی ہے؟ تے ساتھیوں نے حکم دیتا چلو ضمناً یہ گل آ گئی ہے، انہاں دے حکم تے نہیں، کیونکہ حکم علماء دا چلدا عوام دا نہیں چلدا، اس واسطے ضمناً گل آ گئی ہے تو چلو انہاں دی بھی گل رہ جاسی کہ جی محبت اہل بیت کا بھی ٹچ دینا ہے، تو ضمناً یہ بات بھی اہل بیت کے عظیم فرد ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ باختلاف روایت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا، آپ نے بحیثیت دین اسلام کو قبول کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایمان لائے، میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو بحیثیت دین قبول کیا، مومن وہ پہلے سے تھے، اسلام کو بحیثیت دین قبول کیا۔ اس وقت آپ کی عمر مختلف روایات ہیں، 8 سال 10 سال 12 13 14، تو اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 سال سے پہلے مولا علی مومن نہیں تھے؟ یہ سوال کیا گیا، اور سوال کس سے کیا گیا؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب سوال اعلیٰ حضرت سے ہوگا تو جواب بھی اعلیٰ ہوگا۔ اب بڑی تفصیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے اس پہ کلام فرمایا، 20 صفحات لکھ دیے، ان سب کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں 2 جملوں میں پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اسلام میں 2 ہستیاں ایسی ہیں، ایک ہے امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر، اور دوسری ہستی امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا۔ فرمایا یہ 2 وہ ہستیاں ہیں جو عالم ذریت سے لے کے عالم ولادت تک، عالم ولادت سے لے کے سن تمیز تک، سن تمیز سے لے کے روز بعثت تک، روز بعثت سے لے کے وقت وفات تک، وقت وفات سے لے کے ابد الاباد تک، قطعاً حقیقتاً مطلقاً اسماً وہماً مسلمان تھے، مسلمان ہیں، مسلمان رہیں گے۔ ان 2 ہستیوں کی زندگی میں کفر اور شرک کی آمیزش ایک لمحے کے لیے بھی نہیں پائی جاتی، بلکہ سیدنا صدیق اکبر کے حوالہ سے نہیں، ویڈیو میری طرف، ویڈیو گھمانی نہیں ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر تھی 5 سال، کتنی عمر؟ 5 سال، تو آپ کو اپنے والد حضرت ابو قحافہ بت خانے میں لے گئے، کہا بیٹا یہ جو ہے نا یہ ہمارا خدا ہے، اس کی پوجا کرو۔ اب عمر کتنی تھی؟ یعنی سن تمیز کو نہیں پہنچے آپ، سن تمیز کی عمر ہے 7 سال،
5 سال کی عمر میں. اب یہاں کو بچہ 5 سال کا میرا خیال ہے شاید نہیں ہے. کوئی بچہ بیٹھا ہے یہاں پہ 5 سال کا؟ بیٹا آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ کی عمر کیا ہے جی؟ 10 سال 8 سال اس دے 6 سال. یہ بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں ذرا. اب اے بچہ جناب 6 سال دا اس تو بھی 1 سال کم 5 سال. ہن 5 سال دی عمر دے وچ فہم اور ادراک کتنا ہو سکتا بچے چ. لیکن سیدنا صدیق اکبر کو جب باپ نے کہا بیٹا یہ ہمارا خدا ہے تو آپ نے فرمایا میں اس نال ذرا 2 گلاں کر لواں. آپ نے فرمایا میں بھوکھا میں روٹی کھوا، میں پیاسا میں پانی دے، میں پہننے واسطے کپڑے دے. وہ بولیا کوئی نہیں تھے. آپ نے چاہے پتھر مارا ٹکا کے تو خدا صاحب تھلے. آپ دے والد گرامی جناب آپ نو لے کے نا گھر ٹر گئے. آپ دی والدہ ام الخیر نو انج کے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ اجے تک ایمان نہیں لیاندا سی. آپ نے کیا بھئی ظلم ہو گیا، ابو بکر نے تو اے کم کیتا. تو آپ نے فرمایا ابو بکر نو عبداللہ، آپ دا اصل نام کے وے عبداللہ، فرمایا عبداللہ نو کچھ نہ آکھو. ابو بکر تو کو نیت ہے. میں اس نو کچھ نہ آکھو کیونکہ جدوں پیدا ہویا سی تے ہاتف غیبی چو آواز میرے کن وچ گونجی سی اور آواز ایسی کہ مبارک ہوئے تینوں اللہ او بچہ دیتا جیڑا جس نو آسمانہ تے صدیق آکھ دین. آسمانہ دے وچ او دا لقب صدیق ہے تے جیڑا میرے آخر الزمان نبی دا یار تے رفیق ہے. تو سیدنا صدیق اکبر وہ مومن ہیں جن کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی شرک اور کفر کی آمیزش نہیں ہے. ازلی عبدی مومن ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایمان کس درجے کا ہے. ایمان کس درجے کا ہے؟ تو جناب والا تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس روایت کو لکھا اور شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے بھی اس روایت کو لکھا اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد کے اندر ایک رسالہ ہے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب. اس کا عقیدہ سادسہ جو عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدین کے ٹائٹل سے ہے، اس 29ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کے صفحہ 771 پہ یہ روایت موجود ہے. روایت کیا ہے؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر و ایمان اہل الارض لرجح بہم او کما قال علیہ السلام. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا کہ جتنے بھی زمین میں بسنے والے انسان ہیں، چاہے اس امت کے چاہے پہلی امتوں میں جتنے گزرے نبیوں کے بعد، فرمایا ان سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں اکیلے صدیق کا ایمان رکھ دو. لو وزن ایمان ابی بکر و ایمان اہل الارض لرجح بہم او کما قال علیہ السلام. امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں اس روایت کو لاتے، شعب الایمان میں امام بہقی لاتے، اعلیٰ حضرت 29ویں جلد کے صفحہ 371 پہ لاتے، صفحہ 731 پہ لاتے. اور روایت کمال کی روایت، فرمان میرے مصطفیٰ کا. فرمایا حضرت عمر کا ایمان، حضرت عثمان غنی کا ایمان، حضرت مولا علی کا ایمان، مولا حسن مولا حسین کا ایمان، تمام صحابہ اور آل بیت کا ایمان، تمام غوث کتب ابدال نجبا شرفاء عظماء کبارا سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں اکیلے صدیق کا ایمان رکھو تو برابر نہیں، صدیق کا ایمان بھاری ہے.
ہمارے عزیز نقابت آپ کر رہے تھے، نقابت آپ کر رہے تھے، یہ خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ کا کلام پڑھ رہے تھے، تو خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے رسم و راہ منزل ہا، یہ ان کا رسالہ ہے، اس کا 236 صفحہ کھولیے تو خواجہ نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر نے ابتدائی اسلام میں 2 لفظی مصطفیٰ کی تصدیق کی تھی کہ یا نبی اللہ، یار تو آپ پہلے ہی میرے تھے، بحیثیت نبی بھی میں آپ پر ایمان لایا، فرمایا جو صدیق اکبر کے یہ ابتدائی 2 لفظ ہیں نا، باقی زندگی نہیں، صرف ابتدائی لفظ۔ خواجہ نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ یہ ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کی زندگی کی ساری نیکیاں رکھ دو، صدیق کی یہ 2 لفظی نیکی بھاری ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ غفران سیالوی گل کرے تے ناسبی خارجی ہو گیا، تو خواجہ نصیر الدین نصیر کرے تے پھر اللہ۔ اس واسطے گولڈا شریف دی نسبت رکھنے والے ذرا غور نال سنیو، یہ خواجہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی ساری نیکیاں نہیں، صرف جو ابتدا میں انہوں نے 2 لفظ کہے، تصدیق کی حضور کی سب سے پہلے، فرمایا صدیق اکبر کی صرف وہ 2 لفظی تصدیق ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں، عثمان غنی کی ساری زندگی کی نیکیاں، مولا علی کی ساری زندگی کی نیکیاں، مولا حسن مولا حسین کی ساری زندگی کی نیکیاں، جمیع صحابہ اور جمیع آل بیت کی ساری زندگی کے جلوت و خلوت کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھو تو سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صدیق اکبر کی صرف یہ ایک نیکی سب پہ بھاری ہے۔ اور پھر اس کی تائید میں مشکات شریف باب مناقب ابی بکر و عمر کی حدیث پڑھ لو، اس سے ریلیٹڈ ہے، جو میرے نبی نے فرمایا عمر کی عمر بھر کی نیکیاں ایک پلڑے میں اور صدیق اکبر کے غار ثور والی 3 راتوں میں سے ایک رات ایک پلڑے میں۔ بات پلے پئی ہے کوئی نہیں پئی؟ اللہ تو سامع نزید شام ایمان اتنا تگڑا ہے، اتنا بھاری ہے، اتنا وزنی ہے، اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ مستدرک علی الصحیحین کی روایت پڑھو، حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ کا، جن کو خود رسول اللہ نے ٹائٹل دیا، یعنی صحابہ میں سب سے بڑا مفسر قرآن، مفسر قرآن سب سے بڑا صحابہ میں کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے، جنہوں نے براہ راست مصطفیٰ کریم سے تعلیم حاصل کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول کس نے مانا؟ وہ تو ایک اس طرح تقسیم ہے نا کہ بوڑھوں میں صدیق اکبر پہلے ہیں، بچوں میں مولا علی پہلے ہیں، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ پہلے ہیں، وہ ایک اور ہے، لیکن ان سب سے پہلے وہی بات جو خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے کی ہے، سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کی بحیثیت رسول تصدیق کس نے کی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تو نے حضرت حسان کے اشعار نہیں پڑھے؟ یہ مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں
جو رسالہ الظلال الانقا من بحر سبقت الاتقا، اس کے صفحہ 614 پہ پوری ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا۔ میں پوری 1 گھنٹے دی تقریر کر گیا، خطیبانہ انداز اے 2-4 حوالے میں پڑھا نا تو بڑا کم لمبا ہو جاندہ۔ پتہ ہے کہ قوم اساڑی بن گئی ہے چسکیل، مزہ، چسکا، اس کی طرف زیادہ توجہ ہے۔ میں مثال ایک دیتا ہوں، توجہ کرنا۔ سمجھنے والی تقریر، دل و دماغ میں گھر کرنے والی، اثر کرنے والی تقریر وہ اور ہوتی ہے، اور چسکے والی، مزے والی، چٹخارے دار اور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں اس کی مثال لیتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی شعب الایمان امام بہقی اور تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی کی، جس کی اعلیٰ حضرت نے 29ویں جلد فتاوی رضویہ شریف میں بھی بیان کیا۔ میرے نبی نے فرمایا لو وزن ایمان و ابی بکر و ایمان و اہل الارض لرجح بما کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے نبی نے فرمایا تمام اہل زمین کے جتنے بھی غیر انبیاء ہیں ان سب کا ایمان، پہلی امتوں کا بھی اس امت کا بھی، ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں صرف صدیق اکبر کا ایمان رکھ دو، سب ایمانوں پہ بھاری صدیق اکبر کا ایمان۔ یہ ہو گئی فہم والی، سمجھنے والی تقریر۔ اور چسکے والی تقریر کیا ہے؟ سامعین عزیز شام ذرا توجہ کیجئے گا۔ میری کریم رؤوف الرحیم نبی کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، جس کو دل لگے دل والی سبحان اللہ، اور ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ، اور ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حدیث سن کے آپ کا دل مچل جائے گا، دل معطر ہو جائے گا، دماغ میں فرحت نصیب ہوگی، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، ایمان کی حلاوت ملے گی، ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی، ایمان کی حقیقت نصیب ہوگی۔ سنیے میرے نبی کا فرمان، ایمان تازہ کیجئے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، امام جلال الدین سیوطی، کون امام جلال الدین سیوطی؟ جنہوں نے جناب والا 70 سے زائد مرتبہ جاگتے ہوئے نبی پاک کا دیدار کیا۔ وہ یہ روایت تاریخ الخلفاء میں لاتے ہیں، اور امام بہقی شعب الایمان کے اندر یہ روایت لاتے ہیں۔ سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد کے اندر رسالہ اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب، اس کے اندر بھی یہ ایمان جناب والا حدیث لاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر و ایمان اہل الارض لرجح بہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے نبی نے فرمایا سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، اسی پلڑے میں حضرت عمر کا ایمان رکھو، اسی پلڑے میں حضرت عثمان کا ایمان رکھو، اسی پلڑے میں مولا علی کا ایمان رکھو، اسی پلڑے میں ازواج مطہرات کا ایمان رکھو، اسی پلڑے میں میرے نبی کی 4 بیٹیوں کا ایمان رکھو، اسی پلڑے میں میرے نبی کے 3 بیٹوں کا ایمان رکھو، اسی پلڑے میں میرے نبی کے نواسی اور نواسیوں کا ایمان رکھو، اسی پلڑے میں جمی صحابہ کا ایمان رکھو، جمی جناب والا اہل بیت کا ایمان رکھو، اسی پلڑے میں غوث پاک کا ایمان رکھو، اسی پلڑے میں داتا علی حجویری کا ایمان رکھو، اسی پلڑے میں مہر علی شاہ کا ایمان رکھو، اسی پلڑے میں پیر سیال کا ایمان رکھو، اسی پلڑے میں پیر پٹھان کا ایمان رکھو، اسی پلڑے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا ایمان رکھو، اسی پلڑے میں امام شافعی کا ایمان رکھو، اسی پلڑے میں امام جناب والا احمد بن حنبل کا ایمان رکھو، امام مالک کا ایمان رکھو، تمام النجباء شرفاء عظماء کبرا سب کا ایمان اس پلڑے میں رکھو، اور دوسرے پلڑے میں صرف یہ صدیق اکبر کا ایمان رکھو۔ برابر نہیں ہے، بلکہ صدیق اکبر کا ایمان وزنی ہے۔ یہ ہے چسکے والی تقریر۔ گل پلے پئیے۔ اچھا پہلے والی بات سن کے نو باہر کہیں گے یار ایک اچھی بات معلوم ہوئی، حدیث سنی ہے۔ اچھا یہ جو دوسرا سٹائل خطیبوں والا ہے یہ اپنایا جائے باہر۔ آج تے بھائی خطیب نے پھٹے کھچ دیتے ہیں، بات سمجھ نہیں؟ آج تے مونج کٹ چھوڑیے سیالوی صاحب، بلے 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 بھائی چس آ گئی ہے،
بات سمجھے کوئی نہیں آئی؟ یہ ہے سمجھنے والی تقریر اور چسکے والی تقریر. ہوں تو چسکے والی تقریر سننی ہے یا سمجھنا والی؟ میں پہلے ہی پتہ ہی یہی گل میں آکھن لگا تو سم بول گئے ہو بھئی چسکا بھی دیو تو دوجی چیز بھی ہوئے. ایک ٹکٹ تے دو مزے. اللہ محبت اللہ کو تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ ویڈیو کیڑی ہے بھائی؟ زندہ باد. یہ کہاں کی ہے؟ اے یار کلپ وکھرا کٹ کے نہیں میں نے بھیجے. وہ تو ایک تو نام میں بھول جاندہ وقاص صاحب ماشاء اللہ. اے ذرا کلپ میں نے بھیجے ہو. اے میں سنیاں ذرا اس طرح مانڈ لینا. بھئی مسئلہ یہ اب دیکھو نا چسکا مزہ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اس سارے اسانو گرانے لیکن جو پہلے والی بات ہے نا یہ ہے تقریر جو سمجھ آتی ہے. ہون گل پلے پئی ہے کوئی نہیں تے اس واسطے جو بزرگاں گل کیتی ہے نا اس عمر بھی چسکا نہیں گیا. بھئی تھوڑا چسکا دیو تو تھوڑی ہو دوجی گل ہیں جی. ہائے ہائے اللہ اپنی برکت دے بھئی. سبحان اللہ. ترنم میں خطاب کرنا جائز ہے. اس پہ 23ویں جلد فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت سے یہ پوچھا گیا کہ واز کرنا ترنم میں کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ نے جناب پہلے قرآن کو ترنم میں پڑھنا حدیثیں لائیں، نعت کو ترنم میں پڑھنا اس پہ دلائل دیے، منقبت کو ترنم میں پڑھنا اس پہ دلائل دیے، پھر واز و نصیحت کرنا ترنم میں اس پہ بھی دلائل دیے. جائز ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سمجھنے کی طرف زیادہ ہیں، فوکس کریں دلائل کی طرف. تو ایمان اتنا تگڑا. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی کون سی ہیں؟ اچھا بولو. اہل بیت میں سے حضرت عبداللہ بن عباس میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے. آپ نے فرمایا تو نے حضرت حسان کے اشعار نہیں پڑھے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ وہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ اشعار ایسے ہیں، میں ایک بات یہ ویڈیو بن رہی ہے بطور چیلنج کر رہا ہوں بھائی وقاص صاحب سے بعد میں ویڈیو لے لیجئے گا پوری تسلی سے، پورا اسلامی لٹریچر کھنگال لیں. ایک بھی دلیل آپ کو نہیں ملے گی کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے نعت کے بعد حضرت عمر کی منقبت کی ڈیمانڈ کی ہو یا حضرت عثمان غنی کی منقبت کی ڈیمانڈ کی ہو یا مولا علی کی منقبت کی ڈیمانڈ کی ہو یا سید ہزارہ پاک کی منقبت کی ڈیمانڈ کی ہو. نہیں، پورا اسلامی لٹریچر پڑھ لیں. اگر نعت سے متصل حضرت حسان سے بھری مجلس میں صحابہ کی مجلس میں نبی پاک نے کسی کی منقبت کی ڈیمانڈ کی ہے تو صرف وہ ایک ذات ہے جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے پوچھا اے حسان میری شان میں بڑی نعتیں لکھی ہیں، میرے یار صدیق اکبر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ یا رسول اللہ لکھا ہے. حضور نے فرمایا قال قل حتی اسمع. حضور نے فرمایا سنا مجھے صدیق کی شان سنا، میں سننا چاہتا ہوں. رسول اللہ فرمایا میں صدیق اکبر کی شان سننا چاہتا ہوں. تو مومن آکھے سانو تے نہ ہی چنگا نہیں لگدا. بات پلے پئی ہے کوئی نہیں. خود رسول اللہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہی وہ واحد ریفرنس ہے جو منقبت کی شرعی حیثیت کو بیان کرتا ہے کہ منقبت کی شرعی حیثیت کیا ہے، پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. دلیل یہی حدیث ہے. چاہے وہ ولیوں کی منقبت پڑھیں، صحابہ کی پڑھیں یا اہل بیت کی پڑھیں، یہی حدیث دلیل ہے. حدیث تقریری ایک ہوتی ہے، حدیث قولی ایک ہوتی ہے، حدیث فعلی ایک ہوتی ہے، حدیث تقریری. قولی حدیث کون سی ہوتی ہے؟ میرے نبی نے اپنی زبان پاک سے خود فرمایا ہو. فعلی حدیث کیا ہے؟ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا ہو. تقریری حدیث کیا ہے؟ کہ حضور کے سامنے عمل ہو، حضور نے اس کی تائید کر دی ہو. تو یہ حدیث تقریری سے یہ مسئلہ ثابت ہے
کہ منقبت پڑھنا اولیاء اللہ کی، صحابہ کی، آل بیت کی، اس پہ سب سے بڑی دلیل یہی ہے۔ اب حضرت حسان برسر ممبر، اب ذرا توجہ کرنا، میں نعت خوانوں کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، نقیبوں کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا حلال کر کے کھانا بھی سیکھیں، اور چٹ پٹے خطیبوں کو بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا حلال کر کے کھائیں۔ آج ہمارے نعت خوانوں نے پورے پاکستان میں بزمیں بنائی ہیں، بزم حسان، غلامان حسان، فکر حسان، نعت کونسل بنائی ہیں کہ نہیں؟ لیکن کبھی مجال ہے کہ حضرت حسان کو پڑھ دیں؟ حضرت حسان کے نام پہ بزمیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن حضرت حسان کو کبھی پڑھا نہیں ہے۔ جو نعت پڑھی اے جی مولا علی دی شان دے 2 شعر، اور 2 شعر کیوں پڑھنا، 4 پڑھ 8 پڑھ، لیکن صدیق اکبر کی شان میں پڑھتی ہو کیوں موت پڑتی ہے؟ یہ تو مسئلہ حدیث تقریری سے ثابت ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت کے بعد اپنی مجلس، صحابہ کی مجلس میں خود حضرت حسان سے ڈیمانڈ کی کہ صدیق اکبر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو وہ اشعار آپ کو سناؤں۔ اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا خیر البریت اتقاها وعدلها بعد النبی وأوفاها بما حملا ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به الصعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به الرجل سبحان اللہ۔ حضرت حسان نے حضور کی ڈیمانڈ پہ اشعار پڑھے، اور سارے اشعار سن کے حضور نے یہ نہیں ٹوکا کہ نہیں یہ جو بات ہے نا یہ تو ٹھیک نہیں کر رہا، اس کی اصلاح کرنا۔ سارا کلام سن کے حضور نے فرمایا صدقت یا حسان، حسان تو سچ کہہ رہا ہے، اور وہ سچ کیا ہے اس کو فیس کرنے کی ہمت بنائیے۔ حضرت حسان نے کیا عرض کی، اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل۔ حضرت حسان عرض کرتے ہیں کہ لوگو جب تمہیں اپنے ثقہ یار، با وفا یار، با اعتماد یار کی یاد ستائے تو مصطفیٰ کے یار ابو بکر کا ذکر کر لینا۔ توجہ ہے، تھوڑا نیڑے ببو نا، میں دلے بیٹھا تسا نیلے بیٹھے ہو، تھوڑا نیڑے اور جاؤ، توجہ ہے کوئی نہیں ہے تو سامع نزید شام توجہ کرنا۔ فرمایا میرے نبی کے سامنے کہ اے لوگو صدیق وہ میرے نبی کا یار ہے، جب تمہیں کسی با وفا یار کی یاد ستائے تو صدیق اکبر کا ذکر کر لینا۔ سبحان۔ اور آگے کیا فرمایا، ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به الصاعد الجبل۔ اب شیعہ نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، اور میں نے کلپ دیکھا میں خود پریشان ہو گیا، یار کیوں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ اور کیا کلپ کیا ہے کہ جی صدیق تو پہلی ہجرت کر گئے تھے، وہ تو حضور کے ساتھ غار میں تھے ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حیرانگی اور تعجب اس پہ ہوتا ہے
کہ اتنی دیدہ دلیری سے صحابی رسول کے متعلق جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور خود اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، اہل تشیع کی کتابوں میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ غار میں صدیق اکبر تھے، اور یہ میں بات بطور چیلنج کر رہا ہوں۔ لیکن اس سے ہٹ کے میں ایک بات کہتا ہوں کہ نبی پاک کے سامنے حضرت حسان یہ کہہ رہے ہیں سان یسنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو بھی صاعد الجبل، فرمایا سونیا دو میں سے دوسرا، ایک آپ اور دوسرا صدیق، یہ دونوں جب غار میں تھے تو میرے نبی فرما سکتے تھے نا کہ حسان نہیں تو غلط کہہ رہا ہے، صدیق غار میں نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ مولا علی تو تھے ہی نہیں نا۔ سوال میرا ان سے یہ ہے کہ اگر تم یہ جھوٹ بول رہے ہو صحابی پہ اور صحابی کی شان گھٹانے کی واردات کر رہے ہو تو سوال کا جواب دو کہ مولا علی تو نہیں تھے، وہ تو بستر پہ سوئے ہوئے تھے امانتیں لے کے، یہ تم بھی مانتے ہو، تو پھر وہ دوسرا کون ہے جو غار میں تھا یہ بھی تو بتاؤ نا۔ وقاص صاحب یہ تقریر پڑوسیوں کو سنایا کریں بعد میں، تو جو ہے کوئی نہیں بھائی، اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو، اپنی کتابوں کو بھی دیوار پہ مار دیتے ہو، ہم اہل سنت کی کتابوں کو آپ نے کیا کاٹنا چھاڑنا ہے؟ تمہاری جگہ جگہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ میں اس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں، وہ بندہ بتاؤ جو غار میں تھا، کیونکہ مصطفیٰ ایک نہیں تھے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، تو پہلے تو مصطفیٰ ہے، دوسرا کون ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ بزرگوں چاہ سانی پیے کوئی نہیں؟ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ تو سامنے نظیر شاہ، دو میں سے دوسرا کون ہے یہ دوسرا ثابت کرو۔ یہ مذاق نہیں ہے، قرآن ہے، یہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ قرآن کہتے ہیں دو تھے ایک نہیں تھا، پہلے تو مصطفیٰ تھے، دوسرا کون تھا؟ مولا علی تو نہیں تھے، یہ تو بات پکی ہے، وہ بھی مانتے ہیں، وہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ یہ دوسرا کون ہے؟ ہمت کر، جرت کر، اپنے اندر جرت پیدا کر، میں سخت لفظ نہیں بولوں گا، جرت پیدا کر، بتا غار میں دوسرا کون تھا؟ مولا علی کو تو خود حضور لٹا کے گئے تھے نا امانتیں دے کے، ایسا ہی ہے۔ میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، دل کو لگے تو دل والی، سبحان اللہ۔ بھائی دونوں کتنے بڑے امانت دار ہیں، ایک کو رب نے حکم دیا مصطفیٰ کو کہ علی کو سلا دے امانتیں دے کے ادھر، اور سب سے بڑی امانت خود ذات رسول وہ صدیق کے حوالے، کافروں کی امانتیں مولا علی کے حوالے، رب کی امانت صدیق کے حوالے، بتا دیا دونوں امانت دار ہیں، تم بے ایمان ہو اگر فرق کرو۔ جو میرے مولا علی کو امانت دار نہ مانے وہ بھی نطفہ حرام کا ہے، جو میرے صدیق کو امانت دار نہ مانے وہ بھی نطفہ حرام کا ہے۔ دونوں امانت دار ہیں، اور دونوں پہ اعتماد اللہ بھی کرتا ہے، رسول اللہ بھی کرتے ہیں۔ تو گل پلے پئی ہے کوئی؟ گویا رب نے پہلے تو اہتمام کر چھوڑیا، بھئی باغ فدق دا بہانہ بنا کے لوگ امانت دی گل کرسن، اللہ فرماندا میں پہلے تو اڈا مکو ٹھپن لگا، ایڈا وڈا امانت دار ہے کہ میں سب تو وڈی امانت ذات رسول دے حوالے کر دیتی ہے۔ گل سمجھے کوئی نہیں آئی؟ توجہ ہے کوئی نہیں؟ باقی باغ فدق کے حوالہ سے میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، صرف اہل سنت ایک ہی سوال کیا کریں، ایک سوال کیا کریں کہ صدیق کو عمر نے چھین لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا، سارا کچھ کہتے ہو، ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ اس پہ مولا علی کا فیصلہ کیا ہے، بس اگلی بات نہیں۔ مولا علی کا فیصلہ کیا ہے، مولا حسن کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر تو مولا علی نے اور مولا حسن نے دونوں نے ابو بکر عمر کا فیصلہ برقرار رکھا، تو پھر غصب کے الزام سے نہ مولا علی بچیں گے نہ مولا حسن بچیں گے۔ بات پلے پہ یہ کوئی؟ اور پھر اگر یہ ظلم کیا گیا، چھینا گیا، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ،
کہ اگر تم نے ظالموں کی طرف میلان رکھا تو تمہیں آگ مس کرے گی. تو اگر انہوں نے باغ فدق چھین کے ظلم کیا تو مولا علی پچھو جڑیاں نمازاں پڑھیاں, مولا حسن تے مولا حسین نمازاں پڑھیاں, اور اگر وہ العیاذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, اگر وہ ظالم تھے اہل بیت کا جناب انہوں نے حق مارا تھا تو جیڑا کسی دا حق ماری کھلوتا ہوئے تو مولا علی پچھو چپ کھلوتا ہوئے, مولا علی تو فتوہ کیڑا لگ سی. گل پلے پہ کوئی نہیں. بس اہل سنت نوجوان ایک ہی سوال یاد کر لیں یار, لمبی چوڑی گل نہیں, ہمیں یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے چھین لیا تھا تو کیا مولا علی نے ان کے فیصلے کو برقرار رکھا کہ نہیں؟ اگر رکھا تو تمہارے نزدیک یہ فیصلہ ظالمانہ غاصبانہ ہے, تو اس کو مولا علی نے توڑا کیوں نہیں؟ مولا حسن نے توڑا کیوں نہیں؟ آگے خطیبانہ جملہ بول دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں اہل بیت کہتے ہیں جو چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ ہم نہیں لیتے. تو میں نے کہا خلیفہ بلا فصل بھی تو تم مولا علی کو کہتے ہو نا کہ یہ خلافت بھی چھینی گئی, تو مولا علی پھر وہ کیوں لے لئی سی؟ گل پلے کوئی نہیں بھائی, توجہ ہے کوئی نہیں. مولوی صاحب گل پتہ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اے تو سعودیہ رومال اکا ولیٹا ویا ہے اے بکسویا لے. اچھا اچھا بلوچین, ماشاءاللہ بلوچین نال تو میں بڑی محبت ہے. کیڑے علاقے دے ہو؟ کس علاقے کے ہیں سائیں؟ کلات کے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ پردہ کیوں آپ نے کیا ہوئے, اس کو تھوڑا پیچھے کر دیں, مجھے آپ کا چہرہ پورا نظر آئے. ماشاءاللہ زندہ باد. میں آپ کے کلات بھی گیا ہوں خطاب کے لیے, خوزدار گیا ہوں, ڈام گیا ہوں, اتھل گیا ہوں, ہب چوکی گیا ہوں, کلات گیا ہوں, یہ ساری پٹی میں نے جاگی ہوئی ہے. توجہ ہے کوئی نہیں؟ تو سامعین ہم توجہ کرنا. اللہ اکبر. اچھا ذرا توجہ, ثانیس نہیں, دو میں سے دوسرا. ان سے پوچھو پہلے تو مصطفیٰ, دوسرا کون ہے؟ نام بھی دسو. مولا علی تو نہیں ہے, یہ بھی مانتے ہیں. گل پلے پہ یہ کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے. اس کا مطلب ایک اور بھی میں آپ کو بتا دوں, مصطفیٰ کے بعد دوسرا کون ہے؟ مصطفیٰ کے بعد کون ہے؟ گل پلے کوئی نہیں پئی. مصطفیٰ کے بعد جس کو ڈسکس کیا گیا وہ نہ حضرت عمر ہے, نہ حضرت عثمان ہے, نہ مولا علی ہیں. مصطفیٰ کے بعد اس امت میں اگر ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. دو میں سے دوسرا. تو پہلے مصطفیٰ اور دوسرا کون؟ تو مصطفیٰ کے بعد کون؟ ہن افضل کون تے مفضول کون؟ یہ تے قرآن فیصلہ کر دیتا, مصطفیٰ تو بعد نمبر ہی صدیق دا. توجہ ہے کوئی نہیں؟ اچھا آگے کیا؟ وَقَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ الرَّجُلَا. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ, ساری دنیا جانتی ہے, یہ ابو بکر بھی جانتے ہیں, عمر بھی جانتے ہیں, عثمان بھی جانتے ہیں, مولا علی بھی جانتے ہیں, مولا حسن مولا حسین بھی جانتے ہیں, سارے صحابہ اور آل بیت بھی جانتے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے کہ جتنا آپ سب آل بیت اور صحابہ میں سب سے زیادہ آپ جس کو محبوب رکھتے ہیں مردوں میں, وہ کون ہے؟ کون ہے؟ اچھی بولو, کون ہے؟ صدیق اکبر. حضور نے نہیں فرمایا نہیں 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 ایک گل ٹھیک ہے, حضور میں صدقت یا حسان, یہ بھی تو ٹھیک پہ آ گئی. چوتھا مصرع کیا ہے؟ فرمایا خیر البریت اتقاہا و اعدلہا بعد النبی و اوفاہا بما حملا. سبحان اللہ. حضرت حسان حضور کے سامنے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ, آپ کے بعد النبی, آپ کے بعد خیر البریہ بھی صدیق اکبر ہے, اتقاہا وہ بھی صدیق, اتقا بھی صدیق اکبر ہے, اوفا بھی صدیق اکبر ہے. بات پلے پہ یہ کوئی نہیں. یا نبی اللہ, آپ کے بعد سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے.
سب سے بڑا متقی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، سب سے زیادہ وفا نبھانے والا ہے وہ صدیق اکبر ہے، سب سے زیادہ عدل کو قائم کرنے والا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ بات پلے پئی ہے کوئی نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو باغ فتح دا جدو معاملہ ہویا سی تو مولا علی موجود سن نا، تو مولا علی آکھنا نا آسان او تو حضور دے سامنے آکھیا آ عدل ہا سب تو زیادہ عدل کرنا والا صدیق ہے، تو یہ عدل تو کوئی نہیں، باغ فتح کھس کے دا کوئی گل پلے پئی ہے کوئی نہیں؟ ہائے 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 سبحان اللہ۔ اتقاہا سب سے بڑا متقی، اور یہی افضلیت کا کرائٹیریا ہے۔ آج سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ فضیلت و افضلیت میں فرق نہیں کیا جاتا۔ یہ بحث بڑی ٹیپیکل بحث ہے، پوری توجہ سے میری بات سننا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، فضیلت و افضلیت میں فرق کیا ہے؟ بعض ایسے جزوی فضائل ہوتے ہیں جس میں ان کا کوئی بھی شریک نہیں ہوتا، جس طرح سید زہرا پاک کے متعلق حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا، اس میں سید زہرا کا کوئی بھی شریک نہیں۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو نہ مولا علی کو ملی، جو نہ حضرت عمر کو ملی، نہ حضرت عثمان کو، نہ صدیق اکبر کو، کسی کو نہیں ملی۔ تو اس بنیاد پہ کوئی کہے کہ سیدہ زہرا پاک صحابہ اور اہل بیت سے افضل ہیں، تو یہ بات سمجھیے، یہ ان کی خصوصیت ہے، فضیلت ہے جو فضائل کے باب میں درج ہوگی۔ پوری توجہ میری طرف رکھیے، کسی کے فضائل سے زمین و آسمان بھر جائیں ان کا شمار فضائل کے باب میں ہوگا، جبکہ تفضیل شیخین یعنی ابو بکر عمر کا افضل ہونا پوری امت سے یہ عقائد کا مسئلہ ہے۔ یہ بڑی باریک بات ہے، توجہ کرنا۔ اور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد منیر العین فی حکم تکبیر الابہامین، اس کا صفحہ 580، اعلی حضرت فرمایا فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضور وہ کیا فرق ہے؟ مواقف و شرح مواقف کا حوالہ دیتے ہوئے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ فضیلت جو ہے وہ ہمیشہ فضائل کے باب میں درج ہوگی۔ فضیلت سے چاہے فضائل سے زمین آسمان کسی کے بھر جائے خصوصیات سے، ان کو فضائل کے باب میں بیان کیا جائے گا، جبکہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو عقائد کے باب میں درج کیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی فضائل کے لیے ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے، فضائل ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں، جبکہ افضلیت کے لیے دلیل قطعی چاہیے۔ بات پلے پڑی ہے کوئی نہیں؟ اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جناب والا فضائل سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی، کسی کے اتنے فضائل ہوں کہ شمار سے باہر ہوں پھر بھی افضلیت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فضائل کا مسئلہ ہے، عقائد کا ایشو نہیں ہے۔ اور پھر فضائل جتنے بھی ہوں اس سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی، افضلیت ثابت ہوتی اتقا سے، کثرت ثواب سے۔ کثرت فضائل سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی، کثرت ثواب سے افضلیت ثابت ہوتی۔ اور پھر انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں سبقت لے جانے سے فضیلت ثابت ہوتی ہے، افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ بات سمجھئیے؟ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تفضیل شیخین کے مقابل صحیح حدیث بھی آ جائے، یعنی ابو بکر و عمر کی افضلیت کے معارض و مخالف صحیح حدیث بھی آ جائے تو قطعاً وہ حدیث واجب التعویل ہے، بفرض باطل صالح تعویل نہ نکل سکے تو صحیح حدیث بھی واجب الرد ہے، کیونکہ تفضیل شیخین تواتر و اجماع سے ثابت ہے۔ تو انہوں ایک لفظ دی سمجھ کوئی نہیں، اس واسطے بزرگ آدر بھی نال نال چسک بھی ہونا چاہیے۔ سمجھے کوئی نہیں آئی؟ بڑی بھاری گفتگو ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تفضیل شیخین کا مسئلہ سمجھو، افضلیت۔ اب جاہل قسم کے خطیب اور اناڑی قسم کے نعت اور نقیب ان جناب لٹ چکی ہوئی اور اہل سنت نے بھیڑاں بکریاں ہانکی وینے
اور تساں صرف پریکٹس کیتی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس قوم نو پتہ ہی کوئی نہیں کسے گل۔ جس ویلے پیر ڈنڈیاں مارنا شروع کر دے مولوی ڈنڈیاں مارنا، عوام بیچاری دا کیا قصور ہے؟ نعت خان تو ویسے بھی اکلو پیدل ہونے، نعت خانہ دا ساڑھے مسئلہ کو کوئی نفع نہیں۔ اچھا میں ایک گل کردہ، سارے نعت خان مر ونجن دین نو کیڑا نقصان ہے؟ سارے نکی مر ونجن دین نو کیڑا نقصان ہے؟ تے چکوال ایک سید زبیر شاہ صاحب گئے کتنا فرق پیا، ایک قبلہ بابا خادم رضوی گیا کتنا فرق پیا، کوئی پلے پئیے کوئی نہیں۔ ایک عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ گئے کتنا فرق پیا، ایک جناب والا شیخ القرآن مولانا عبدالغفور صاحب نویں جنڈا لے اتنی بڑی ہستی گئے کتنا بڑا فرق پیا، علامہ عطاء بنیالوی جیسا استاذ العرب والعجم کتنا بڑا فرق پیا۔ تے جو سارے نعت خان مر ونجن تے کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، ککھ بھی فرق نہیں، الٹا فائدہ۔ فائدہ پتہ نہیں کہ وے فائدہ یہ بھی تساں اپنے امام نو تنخواہ کتنی دین دیو؟ 15,000 زیادہ سے زیادہ 20,000 اتنی تنخواہ ہونی، وہ بھی جناب بڑے نخرے تبڑیاں خوش آمدہ تو بڑا سسٹم۔ شاید قادری صاحب 3 سیکنڈ صرف 3 سیکنڈ دے ایک شعر پڑھ دین، ماما ٹھنیاں چھاواں تو 33,000 روپے بندہ کھلو کے دے دینا۔ چاس آئی نا کوئی سمجھے؟ اے چاس ہوندی ہے بابا جی، کتنا بڑا ظلم ہے خدا دی قسم۔ لکھ روپیہ سٹیج تے جناب لکھ روپیہ بعد دین دے ٹھیکیدار بنے کھلوتے ہیں، عقیدے دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ علماء بھی آمن تے آدھے ذرا چک کے رکھو جی، چس آنی چاہیے، مزہ آنا چاہیے۔ اللہ تو ساتھیو یہ حقائق ہے، ہماری سنیت ایسے برباد نہیں ہو رہی، ہمارا پورا سرمایہ ان نعت خانوں پہ لگ رہا ہے، محافل نعت پہ لگ رہا ہے۔ جڑا اتھو بچیا کل 30-40 تو برسیاں تو سالانے تو عرصہ تو لگ رہا، مدرسے ساڑے خالی پہ، بات پلے پئی ہے۔ اور مولوی بھی وہ چون کے رکھے ہیں جڑے اس دی بھی مننے تے اس دی بھی مننے تے اس دی بھی مننے تے اس دی بھی مننے۔ یہ سچی بات ہے۔ مجھے 35 سال ہو گئے، میری 48 سال عمر ہے، مجھے 35 سال ہو گئے اس فیلڈ میں، جتنا میں نے بھگتا ہے مجھے پتہ ہے۔ ہم اپنے مسلک کو خود قتل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فضیلت و افضلیت میں فرق کیا ہے؟ یہ بات پلے باندھ لیں، چاہے آل بیت ہوں چاہے صحابہ ہوں، جن کی خصوصیات اور فضائل جتنے بھی ہیں وہ فضائل کے باب میں درج ہوں گے، جبکہ ابو بکر و عمر کی جو افضلیت ہے یہ عقائد کے باب میں ڈسکس ہوگی۔ بات سمجھ آئیے؟ پھر کثرت فضائل سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی، افضلیت ثابت ہوتی اتقا سے، کثرت ثواب سے، انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ، سبقت لے جانے سے۔ اب سید اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے 4 کتابیں لکھی، 3 کتابیں اس تفضیل شیخین کے ٹائٹل سے۔ ایک کتاب ہے مطلع القمرین جس میں ابو بکر عمر کی افضلیت کو ڈسکس کیا گیا۔ دوسری کتاب ہے 28ویں جلد میں، اچھا مطلع القمرین فتح رضویہ شریف میں نہیں ہے، دوسری کتاب ہے الظلال الانقا من بحر سبقت الاتقاء، 128 صفحات پہ مشتمل، یہ 28ویں جلد کے آخر میں یہ پوری کتاب موجود ہے۔ تیسری کتاب 28ویں جلد کی سیکنڈ لاسٹ غایت التحقیق فی امامت علی والصدیق۔ ان تینوں کتابوں میں تفضیل شیخین کا مسئلہ اعلی حضرت نے ڈسکس کیا۔ اب صرف مطلع القمرین پوری پڑھو، سمجھو، سمجھاؤ، یہ بڑا وقت درکار ہے۔ الظلال الانقا من بحر سبقت الاتقاء جس میں اعلی حضرت نے 5 مقدمے قائم کیے ہیں، وہ مقدمہ سمجھنے میں بھی کم از کم دن چاہیے، پھر سمجھانے کے لیے پھر اور بھی محنت چاہیے، اور پھر غایت التحقیق فی، اتنا ٹائم کس کے پاس ہے کہ اس پورے کو سمجھے بھی اور آگے ڈیلیور بھی کرے۔ اور ان پوری 3 کتابوں کو اگر میں چند جملوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تو وہ بھی اعلی حضرت کی زبانی، جو فتح رضویہ شریف کی 29ویں جلد اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل وصحاب، اس کا صفحہ 331، اس پہ سیدی اعلی حضرت نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت
افضلیت مطلقہ اس پر شہادت ناطقہ ہے، اور وہ شہادت ناطقہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ اکرم افضل وہ ہے جو اتقا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہیں اور بھی لفظ اتقا کسی کے لیے آیا؟ فرمایا ہاں، سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 میں آیا، اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، فرمایا یہ ابو بکر دوزخ سے عنقریب بہت دور رکھا جائے گا جو کہ اتقا ہے۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات کی کہ فرمایا اہل تشیع کہتے ہیں اتقا سے مراد مولا علی ہیں، اہل سنت کہتے ہیں اتقا سے صدیق اکبر مراد ہیں۔ فرمایا کوئی ایسی چیز بیان کرو جس سے یہ تعین ہو جائے کہ جناب یہ فلاں ہے، یا مولا علی ہیں یا جناب والا صدیق اکبر ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حمد ہے رب جلیل کے لیے جس نے کسی تلبیس و تدلیس اور حق اور باطل کی آمیزش و آویزش کی جگہ نہ چھوڑی، اور اتقا کے ساتھ اس وصف حمید کی تعیین کر دی جو وصف سوائے صدیق اکبر کے کسی اور میں پایا ہی نہیں جاتا۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اللہ فرماتا ہے یہ مال دینے والا وہ ہے جس پر کسی کا احسان نہیں، جس کا بدلہ چکا رہا ہو۔ بھائی یہاں احسان سے مراد دینی احسان نہیں ہے کیونکہ اس پہ اجر نہیں ہوتا، مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، یہاں وہ احسان ہے جس سے جناب والا دنیاوی احسان مراد ہے جس پہ اجر ہے۔ تو میرے کریم رب نے فرمایا یہ جو دینے والا مال ہے وہ ہے جس پر کسی کا احسان نہیں۔ یہ مولا علی تو کسی صورت نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مولا علی پر تو مصطفیٰ کے دینی اعتبار سے بھی احسان ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی احسان ہے، کیونکہ مولا علی کی پرورش ہی خود رسول اللہ نے کی ہے، اور یہ وہ ہیں جن کے متعلق خود نبی نے فرمایا کہ جتنے احسان مجھ پر صدیق کے ہیں اتنے کسی اور کے نہیں، سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے صدیق اکبر کے۔ جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ اب میں بتاتا ہوں بھائی مولا علی کی تو پرورشی رسول اللہ نے کی ہے، مولا علی صدیق اکبر سے 40 سال چھوٹے ہیں، جس عمر میں جس وقت صدیق اکبر مصطفیٰ پہ مال خرچ کر رہے تھے اس وقت مولا علی حضور کی بارگاہ میں پرورش پا رہے تھے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے 28ویں جلد کے صفحہ جناب والا 517 پہ ایک بڑا خطیبانہ جملہ لکھا، آپ کو لطف آئے گا سن کے۔ فرمایا علی وہ ہیں جن پر مصطفیٰ نے خرچ کیا، جن کو مصطفیٰ نے بیٹی دی۔ صدیق وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ پہ خرچ کیا، جنہوں نے مصطفیٰ کو بیٹی دی۔ اور سیدہ زہرا پاک کے متعلق ایک جملہ بول دوں تاکہ ان کی بارگاہ میں بھی حاضری لگ جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علی وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ پہ خرچ کیا، اور نعمت کبریٰ کی اس وقت انتہا ہو گئی جب مصطفیٰ کریم نے سیدہ زہرا کا عقد مولا علی سے کر دیا۔ تو سیدہ زہرا کون ہے؟ نعمت کبریٰ ہے۔ سیدہ زہرا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تو سامنے زید شام اب یہ میں نے تقریر سمجھا دی تو جو ہون تو چسکا لینا تو یہ دوویں آئے تو میں ترنم میں چپڑ دا۔ تقریر ہو گئی ہے، تقریر کر دی ہے، مسئلہ سمجھا دی ہے، اب رہ گیا چسکا، تو آپ کے چسکے کے لیے میں دونوں آیتیں ترنم میں پڑھ دیتا ہوں۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ فرمایا اے لوگو، اللہ نے جو تمہارے قبیلے بنائے اور قبیلے کی آگے شاخیں بنائیں، یہ فخر کے لیے نہیں ہیں، تعارف کے لیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک کوئی ملک موچی نہیں، کسائی راجہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اور یہ نسلی تفاخر حرام ہے، یہ قبیلائی ہڈی پہ فخر کرنا اور دوسرے کو نیچے دکھانا یہ حرام ہے۔
اللہ کے نزدیک اگر جناب والا موچی نہیں، جناب اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والا ہے اور ملک راجہ مہاراجہ خدا کے فرمان کی نافرمانی کرنے والا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس موچی جو جوتی گانٹ رہا ہے، اس جوتی جتنی بھی اس ملک کی حیثیت نہیں جو شریعت نو کن دے وے۔ تساں اتھے میرا خیال ہے سارے آوان ہو زیادہ تر ہیں؟ اچھا مغل بیٹھے ہو، چلو اچھا میجورٹی مغل، ماشاءاللہ، واہ مغلو واہ، مغلان دے شغل ختم نہ ہوئے، توجہ ہے کوئی نہیں؟ اللہ توڑے نال ہن یاری لگ گئی ہے پکی، اللہ خیر کرے سی انشاءاللہ، توجہ کرو۔ تو اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اکرم افضل اشرف کون ہے؟ جو اتقا ہے۔ تو سب سے افضل کون ہے؟ جو اتقا ہے۔ اور سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 میں کیا فرمایا؟ وہ اتقا کون ہے؟ وہ صدیق اکبر ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں سے مراد مولا علی ہیں، دلیل کیا ہے؟ کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ مولا علی نے جو انگوٹھی دی، مال دیے، اس کا ادھر ذکر ہے۔ میں نے کہا وہ اس آیت میں ذکر ہے، ادھر وہ نہیں ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام رضا اور امام فخر الدین رازی نے تو اس پہ تفصیل سے کلام کیا نا، فرمایا اگر الذی یؤتی مال ہو یا تزکا پہ بات ختم ہو گئی ہوتی نا، پھر نہ پتہ چلتا کہ یہ صدیق ہے یا علی ہے یا عمر ہے یا عثمان ہے، کون ہے۔ لیکن اللہ نے اس امت پہ احسان فرمایا کہ کسی تلبیس و تدلیس اور حق و باطل کی آمیزش کی جگہ نہ چھوڑی، اور اتقا کے ساتھ ایسا وصف حمید بیان کیا جو سوائے صدیق میں کسی میں نہیں پایا جاتا، اور وہ ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ یہ مال دینے والا وہ ہے جس پر کسی کا احسان نہیں ہے، جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو۔ یاد رکھو مولا علی پہ مصطفیٰ کریم کے احسان دینی اعتبار سے بھی ہیں اور دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ خود مولا علی کی پرورش رسول اللہ نے کی ہے، تو حضور کے احسان دینی اعتبار سے ہیں اور دنیا اعتبار، اور صدیق اکبر وہ ہیں جن پر مصطفیٰ کے دینی اعتبار سے احسان ہے، دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، اس پوائنٹ کو سمجھ لیجئے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اور افضلیت پہ ایک اور دلیل آپ کو قرآن سے دے دوں، سمجھا کے پڑھوں یا چسکے کے ساتھ پڑھوں؟ اچھا یوں اتو تو آدن سمجھا کے بچو انہاں دا دل بھی نہیں، چسکا بھی آنا چاہیے۔ چلو چسکا بھی دے دینے تو سمجھا بھی دے، بابے اور گل آج مان لگی ہے۔ اور سورۃ الحدید آیت نمبر 10 اللہ کا قرآن، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى سمجھیے، لا یستوی منکم، اے صحابہ تم میں برابری نہیں، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک اعظم درجہ، وہ درجے میں اعظم ہیں، افضل ہیں، کن سے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتل، ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا، اور دو چیزیں، انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں مار کھائی جہاد کیا۔ ان دو سبب سے جو پہلے والے ہیں نا وہ بعد والوں سے افضل ہیں۔ اب ذرا خاص پوائنٹ سمجھنا، میں اشارہ دینے لگا ہوں، بعد والوں سے کام بعد والوں نے بھی وہی کیا جو پہلے والوں نے کیا، کیا؟ اللہ کے راستے میں جہاد اور اللہ کے راستے میں مال۔ لیکن جو پہلے والے ہیں فتح مکہ سے پہلے والے، اللہ نے فرمایا وہ بعد والوں سے افضل ہیں، کیونکہ وہ خرچ کرنے میں اور مال خرچ کرنے میں اور جہاد کرنے میں پہل کر گئے۔ تو بھئی پہلے والے اس لیے افضل ہیں کہ وہ بعد والوں سے پہلے انہوں نے خرچ کیا
اور پہلے اللہ کے راستے میں مارچ جناب والا جہاد کیا، تو ابھی تو مولا علی حضور کی خدمت میں پرورش پا رہے تھے، تو ان سب پہلوں سے بھی جو سب سے پہلے مال خرچ کر گیا، ہائے ہائے ہائے، اور سب سے پہلے مصطفیٰ کے پیچھے حرم میں مکہ میں جس نے مار کھائی وہ کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ آئیے بھئی مولا علی کو افضل قرار دیا جاتا ہے نا، تفضیلی قرار دیتے ہیں، فیصلہ مولا علی سے کروا لیں اور پتہ چل جائے گا اصل مولائی ہیں کون، اصل موالی کون ہے، مولا علی سے فیصلہ کروا لو۔ مولا علی کا عقیدہ کیا ہے؟ اور سبحان اللہ، مولا علی سے ایک نہیں چار چار فرامی۔ ایک تو وہ بخاری شریف والی حدیث ہے نا، محمد بن حنفیہ جو آپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے پوچھا ابا جان سب سے افضل کون ہے امت میں؟ تو مولا علی نے فرمایا نبیوں کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے۔ لیکن ایک اور حدیث ہے، آپ سن کے لطف لیں، اور یہ حدیث نص ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ، السوائق المحرقہ کے اندر بھی ہے، فضائل الصحابہ کے اندر بھی ہے، طبرانی شریف کے اندر بھی ہے، مجموع الزوائد کے اندر، دیگر کتب حدیث میں بھی۔ اور اس کے روات حدیث کون ہے؟ اور ہی لطف آئے گا۔ امام جعفر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا ابا جان امام باقر پاک سے سنا۔ امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام زین العابدین پاک سے سنا۔ امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا حسین پاک سے سنا۔ مولا حسین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا علی پاک سے سنا۔ اور مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ جا رہا ہوں، سجے پاسے صدیق اکبر پہ ٹر دینے، اچانک حضرت ابو دردہ صدیق اکبر سے آگے بڑھ گئے۔ تو افضلیت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ میرے نبی نے موقع پہ ایکشن لیا۔ حضور نے حضرت ابو دردہ کا ہاتھ پکڑ کے نا جو پیچھے کھینچا اور فرمایا کیا؟ مولا علی مولا علی مولا علی فرما رہے ہیں۔ فرمایا میرے نبی نے فرمایا اے ابو دردہ اس ابو بکر کے آگے چلتا ہے کہ اس دھرتی پہ نبیوں کے بعد اس سورج نے ابو بکر سے افضل شخص نہیں دیکھا۔ اچھا مولا علی یہ بھی بتا دی جو افضل سمجھے وہ کون ہے؟ تو صحیح حدیث امام زابی نے اس پر صحت کا حکم لگایا، جو کہ امام دارقطنی المختلف والمختلف کے اندر بھی لائے، اور کتاب السنہ کے اندر امام ابن ابی عاصم بھی لائے، السوائق المحرقہ کے اندر امام ابن حجر مکی بھی لائے۔ حدیث سنی اور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف 28ویں جلد الجلال القام بار سبقت الاتقاء کے صفحہ 672 پہ بھی لائے اور پوری ڈیٹیل سے اس کو بیان بھی کیا۔ مولا علی نے فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری۔ مولا علی فرماتے ہیں جس نے مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دی وہ مفتری ہے، جھوٹا ہے، میں اپنے ہاتھ سے اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ تو سامعین عزیز ہم سنیوں میں، اب میں سنیوں سے بات کروں، سنیوں میں جن پیروں میں یا مولویوں میں کیڑا گھس گیا ہے نا، اس کیڑے کا بہترین علاج ہے، ہاں میرے پاس آؤ، بہترین پھکی غفرانی پھکی توجہ کوئی نہیں، بلکہ غفرانی نہیں، مولائی پھکی، مولائی پھکی۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دی وہ مفتری ہے، جھوٹا ہے، میں اس پر ہاتھ لگاؤں گا 80 کوڑے کی۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تفضیل شیخین کا مسئلہ ظنی ہے یا قطعی ہے؟ فرمایا یہ مولا علی سے پوچھو، مولا علی جو حد جاری کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے مولا علی کے نزدیک ابو بکر عمر کی افضلیت یہ مسئلہ ظنی نہیں قطعی ہے۔ ایک بات، دوسرا میں جملہ بولنے لگوں جو آپ کو سمجھ بھی آئے گا اور لطف بھی آئے گا۔ میرے نبی نے یہ دعا کی نا، اے اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر علی، حق ادھر پھیر دے جدھر، اونچا بولو، حق ادھر پھیر دے جدھر علی۔ تو بھائی جدھر جدھر علی ہے ادھر ادھر حق ہے نا، تو مسئلہ تفضیل میں بھی حق ادھر ہے جدھر علی، افضلیت صدیق اکبر میں بھی حق ادھر ہے جدھر علی، اور حق وہی ہے جو مولا علی نے ابو بکر کے حق میں حق بول دیا۔ ہائے ہائے،
اور نہج البلاغہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا علی تیری وجہ سے 2 لوگ برباد ہوں گے، ہلاک ہوں گے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے. 2، ایک جو تیرے مرتبے سے تجھے بڑھائے گا وہ ہلاک ہوگا، اور دوسرا جو تیرے مرتبے سے تجھے گھٹائے گا وہ ہلاک ہوگا. تو مسئلہ تفضیل میں مولا علی نے حد بتا دی نا، حد بتا دی کہ میری حد یہ ہے کہ میں ابو بکر عمر کے بعد ہوں، وہ مجھ سے افضل ہیں. تو ہون جیڑا ابو بکر عمر تو مولا علی نو ودھاوے، وہ پیر ہے تو سمجھ لے کہ وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، وہ مولوی ہے تو سمجھ لے ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، نعت خان نقیب ہے سمجھ لے ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ خود نبی پاک نے فرما دیا نہ مولا علی کی حد سے بڑھاؤ نہ ان کو گھٹاؤ، دونوں صورتوں میں جو پنگا لے گا وہ برباد ہوگا. بات سمجھے اللہ ذرا توجہ کرنا. ہوں یہ نہ کہ بھی فلانے پیر صاحب دیتے اتنے مرید ہیں تو یہ سیالوی صاحب انہوں نے متعلق کر میں کہ پیر نو بھی لمحہ پاؤ تو مریدوں نو بھی لمحہ پاؤ. تو پریکٹس کرو مولا علی علی پھکی دی، مولائی پھکی، بلکہ مولائی لتر، مولائی لتر. ہاں یہ مولا علی فرما رہے ہیں سبحان اللہ. اور مولا علی جدھر مولا علی ادھر حق. تو پھر کسی بھی فرد نے چاہے وہ جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مولا علی کی فضیلت کا قائل ہے تو اس کا وہ قول خطا پہ مبنی ہے، وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ مولا علی سے تو بڑھ کے نہیں ہے نا. بات پلے پئی ہے کوئی نہیں. اچھا پھر جناب والا میں اب اپنوں کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی بات نہیں کر رہا. پھر ہماری فیلڈ میں کچھ ایسے ہیں ٹیرے جیسے، قریشی جیسے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ حنیف قریشی ایک فتویٰ بڑا پڑھتا ہے، کہتا ہے جی اعلیٰ حضرت نے لکھا. میں کوئی تینوں اعلیٰ حضرت دا کیڑا پتا ہے؟ تو میری 6 مہینے ڈرائیوری کر تین میں 10 اعلیٰ حضرت کی ہے. بس سمجھ آئیے نہیں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف 22ویں جلد صفحہ 423 کا وہ حوالہ پڑھتا ہے، اور اکثر تفضیلی یہ پڑھتے ہیں، پیر ہوں یا مولوی ہوں وہ پڑھتے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو سید سنی سید اس کے عقیدے میں ذرا فرق آ جائے، جیسا کہ تفضیل یعنی مولا علی کو ابو بکر سے عمر سے افضل سمجھے، اس کا احترام سیادت قائم رہے گا کیونکہ معاملہ حد کفر کو نہیں پہنچا. میں نے کہا بالکل اعلیٰ حضرت نے ٹھیک فرمایا ہے. اگر سید تفضیلی ہو گیا ہے تو تفضیلی کافر تو نہیں ہے نا. تو جب تک سید کافر نہیں ہوگا اس کا احترام واجب ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے ٹھیک لکھا. لیکن معاملہ کیا ہے؟ اگر سید بد عملی کرے تو سید کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ جناب شاہ صاحب یہ آپ حرام کر رہے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، نہ کریں. تو فوراً یہ تفضیلی پیر مولوی لٹ اٹھا لیتے ہیں، او جناب یہ سادات کا حد کفر کو معاملہ نہیں پہنچا، سادات کا احترام قائم ہے، تو آپ یہ بات کر رہے ہیں. اچھا بد عقیدگی کے معاملہ کر دے تو پھر جناب اصلاح کی بات کریں. کہتے ہیں نہیں احترام سیادت قائم ہے، معاملہ حد کفر نہیں پہنچا. تو میں کہ تساں کفر دی حد ٹپا کے آرام کرنا. بھائی دیکھو سید اگر بد عملی کرے گا تو اس کو کہا جائے گا نا کہ شاہ صاحب یہ غلط ہے. اگر بد عقیدگی کا معاملہ کرے گا تو کہا جائے گا نا کہ حضور انور آپ سید ہیں، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یا نہیں کہا جائے گا؟ اور کہنا بے ادبی کیسے ہو گیا؟ سمجھانا بے ادبی کیسے ہوگا؟ اصلاح بے ادبی کیسے ہو گئی؟ بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک بات. دوسرا میں نے کہا جو اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ اس کے عقیدے میں ذرا فرق آ جائے جیسا کہ تفضیل، یہ جو عقیدے میں فرق آیا ہے یہ خوبی ہے یا خامی ہے؟ تو اس خامی کو دور کیا جائے گا یا نہیں؟ اور تیسری بات میں یہ پوچھتا ہوں کہ تفضیلی ہونا یعنی مولا علی کو فضیلت دینا ابو بکر عمر پہ، یہ خوبی ہے یا خامی ہے؟ اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا جواب جناب والا حوالہ دیا نا، تو پھر سن مجھ سے بھی اعلیٰ حضرت کی 6 جلد فتاوی رضویہ شریف اس کا صفحہ 626 اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ اگر امام تفضیلی ہو یعنی مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل سمجھے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمایا کہ اس کے پیچھے جتنی نمازیں پڑھی گئی ہیں ساریاں لوٹاؤ، واجب ہیں. اور ایسے شخص کی امامت حرام ہے. کیوں؟ وہ بد مذہب اور مبتدع ہے، کافر ہے نہیں ہے، بدعتی ہے، مبتدع ہے.
میں نے کہا جا اعلی حضرت دا حوالہ ہضم نہ ہوئے تو قبلہ عالم پیر میر علی شاہ کا فتاوہ میریہ پڑھ. فتاوہ میریہ لفظ نو سیالوی زبان کٹانے کے لیے تیار ہے. قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوہ میریہ پڑھ. انہوں نے بھی منوان یہی لفظ لکھے. فرمایا جو مولا علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہے وہ بدعتی ہے، بد مذہب اور بے دین ہے. یہ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ تو مسئلہ تفضیل بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور اسی بنیاد پہ آپ کو خلیفہ بلا فصل بنایا گیا. امام اسحاق بن راہوے کا ریفرنس، ابن عساکر کا ریفرنس، سنن دار قطنی کا ریفرنس، السوائق المحرقہ کا ریفرنس، ابن عساکر کا ریفرنس، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا. مولا علی کا دور خلافت ہے. ابن قوا نے مولا علی سے پوچھا کہ یہ ابو بکر عمر کیسے خلیفے بن گئے، پہلا خلیفہ تو آپ کو ہونا چاہیے تھا. تو مولا علی نے فرمایا بل رأی رأیتہ، ابو بکر کو ہم نے خلیفہ بنایا. اور دوسرا مولا علی نے فرمایا تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پہلا خلیفہ ہونا چاہیے، تو مولا علی نے کیا کمال کی بات کی. مولا علی نے فرمایا یہ بتا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے نہیں تشریف لے جا رہے تھے، آخری وقت اس خاص کیفیت میں تھے، اذان ہوتی تھی، قاضی ہوتی تھی. کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کے پاس ہوتا تھا، کہا مولا علی ہوتے تھے. تو مولا علی نے فرمایا یہ بتا کہ جب میں پاس ہوتا تھا، اذان ہوتی تھی، تو حضور مجھے کیوں نہیں کہتے تھے علی نماز پڑھا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کیوں فرماتے ابو بکر کو کہو نماز پڑھا؟ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ اب مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک بی بی نے ابو بکر سے مسئلہ پھیرنا چاہا، اور یہاں اس حدیث میں مولا علی نے اس بی بی کا نام نہیں لیا، جبکہ وہ حدیث بخاری شریف میں ہے. وہ بی بی کون تھی؟ بی بی کون تھی؟ وہ بی بی پاک حضرت عائشہ تو صدیقہ تھیں. انہیں عرض کیا یا نبی اللہ میرے باپ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کو جب نہیں دیکھیں گے نماز نہیں پڑھا سکیں گے، کسی اور کو حکم دے دیں. پھر ام المومنین ام حفصہ بھی نے یہی بات کی، یا نبی اللہ ابو بکر کا دل بڑا نرم ہے، وہ آپ کی عدم موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکیں، کسی اور کو حکم دیں. اب ذرا بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں. مولا علی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ میں نے 3 دفعہ علی کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مصلی پہ کھڑا کروں، تینوں دفعہ جواب آیا کہ علی کو ہوتے ہوئے کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اور اس تے سبحان اللہ تھوڑی کدھر گئی ہے؟ اور تھوڑے کھا دے کرو نہ دوجے نے چاول. بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث سن کے آپ حیران ہو جائیں گے. میرے نبی باہر تشریف لے گئے کسی مسئلے میں، جب واپس آئے تو نماز ہو چکی تھی. حضور نے فرمایا کس نے نماز پڑھائی ہے؟ یا نبی اللہ حضرت عمر نے پڑھائی ہے. کہا صدیق موجود تھے؟ کہا موجود تھے. فرمایا کسی کی نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو. گل پلے پئی ہے کوئی نہیں؟ آئے ہائے. اب ذرا توجہ کرنا مولا علی کیا فرماتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امورنا. مولا علی فرماتے ہیں دیکھو تو سوال کر رہا ہے کہ مجھے خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے، تو دیکھو کہ جب نبی پاک دنیا سے پردہ کر گئے نا، تو ہم نے اپنے امور میں غور و فکر کیا کہ ہم میں کون ہے جو خلیفہ بلا فصل بننے کا اہل ہے، ہم میں کون ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں، اب جملہ پڑھوں مولا علی کا، جو مولائی ہے سبحان اللہ کہے، اور پیار نال سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں فاخترنا لدنیانا مردیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا. مولا علی فرماتے ہیں اس ابو بکر کو ہم نے اپنی دنیا کی امامت و خلافت کے لیے چن لیا جس ابو بکر کو مصطفیٰ نے ہمارا دین کا امام خود بنایا تھا. اور مولا علی فرماتے ہیں فبایعنا ابا بکرن، ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی. فکان لذالک اہلن، وہ اس کے اہل بھی تھے. لم یختلف علی منا اسنان، اس میں کسی نے خلاف بھی نہیں کیا. فادیت الی ابی بکر حقہ، میں نے ابو بکر کو اس کا حق دیا اس کی بیعت کر کے. وعرفت له اطاعتہ، اور میں نے ابو بکر کی اطاعت کو اپنے آپ پر لازم جانا.
اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، یار لوگ ایک اور ڈنڈی مارتے ہیں، ہمارے اپنے، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے اپنے ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہیں ظاہری طور پہ، اور مولا علی خلیفہ بلا فصل ہیں باطنی طور پہ، روحانی طور پہ۔ میں کہتا ہوں یہ فیصلہ مولا علی سے کروا لو۔ مولا علی فرماتے ہیں فاخترنا لدنیانا مردیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، ہم نے ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل مشاورت سے، شورائی سسٹم سے کیوں بنایا؟ مولا علی فرماتے ہیں اس لیے بنایا کہ وجہ یہ تھی کہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں، ظاہری زندگی میں، موجودگی میں ابو بکر کو ہمارا دین کا امام بنایا۔ تو مجھے بتائیں یہ باطنی خلافت جو ہوتی ہے یہ بے دینی سے چلتی ہے یا دین سے چلتی ہے؟ جی تو دین کا امام تو مصطفیٰ نے ابو بکر کو بنایا۔ یا تو کہو کہ نہیں باطنی خلافت روحانی خلافت بے دینی سے چلتی ہے، وہ بھی دین سے چلتی ہے۔ اسی بنیاد پہ مولا علی فرماتے ہم نے ابو بکر کو دنیاوی خلافت کے لیے چنا۔ ایک بات، دوسری بات میں سادی گل کرنا چاہتا، ہر عرس پہ آپ سنتے ہوں گے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، یاد سن دیو کہ خبردار بے شک اولیاء اللہ پہ نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ یہ اولیاء کے متعلق سنتے ہو نا جو باطنی طور پہ ولی ہیں، یاد سنتے ہو۔ اب ولی کی نشانی کیا بیان کی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو نشانیاں۔ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے اور متقی ہوتا ہے، یہ دو نشانیاں بیان کی۔ تو جناب والا حضرت ابو بکر کا ایمان کیسا ہے؟ لو وزن ایمان ابی بکر و ایمان اہل الارض لرجح بما کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ غیر انبیاء جتنے بھی اہل بیت و صحابہ ان سب کا ایمان ایک پلڑے میں، اور ابو بکر کا، میں اس پہ تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ لیکن سورہ مجادلہ کی آخری آیت پڑھیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جو صدیق اکبر نے اپنے باپ کو مصطفیٰ کے پیچھے تھپڑ مارا، اس تھپڑ کے پیچھے اللہ نے آیت نازل کر دی۔ صدیق اکبر نے زندگی میں 2 تھپڑ مارے، دونوں کی تائید میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اس کو اگلے سال بیان کروں گا دونوں آیتوں کو، لیکن میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے فرمایا ہم نے صدیق اکبر کے ایمان دل پہ نقش کر دیا۔ اور ولی کی پہلے نشانی کیا تھی؟ آمنو، وہ بھی ثابت ہو گئی۔ دوسری یتقون، جو جناب والا متقی ہوتا ہے، تو صدیق اکبر صرف متقی نہیں، وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، وہ اتقا ہیں۔ گل پلے پئی ہے کوئی نہیں؟ اچھا میں اگلی گل کردا، جو بندے کہتے ہیں، ہمارے سنی کہتے ہیں، دبڑ کے سنی کہتے ہیں کہ جی ظاہری طور پہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہیں، باطنی طور پہ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ مولا علی۔ ان سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو باطنی خلافت ہے، ولایت ہے، جتنا خانقاہی نظام، آپ ظاہر بات ہے کہیں کسی کے آستانے کے تو مرید ہوں گے نا، تو بھئی بیعت کو بیچ سے نکال دو تو سارا سٹرکچر برباد ہو جائے گا۔ آستانوں پہ سب سے پہلی چیز کیا؟ بیعت کرنا۔ پیر دی بیعت کر دو کوئی نہیں، بیعت کو ختم کر دو، سلسلے رہیں گے نہیں۔ تو جناب میں نے تو ثابت کر دیا فبایعنا ابا بکر، مولا علی فرماتے ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی ظاہری خلافت کے لیے۔ تم ثابت کرو کہ باطنی خلافت کے لیے صدیق اکبر نے مولا علی کی بیعت کی ہو۔ کوئی دوجی بار جم کبھی آوڑے کوئی پیر اور مولوی ثابت نہیں کر سکتا، ہوئی نہیں۔ اور پھر اگلی بات میں کہتا ہوں، پھر اگلی بات یہ ہے کہ سلسلے چشتی قادری سروردی یہ کس سے چلا؟ مولا علی سے۔ سلسلے نقشبندی کس سے چلا؟ صدیق اکبر سے۔ اگر ابو بکر پاک نے باطنی خلافت کے لیے مولا علی کی بیعت نہیں کی تو سلسلے نقشبندی ویسے ہی اڑ جائے گا۔ ہن تہاڈی بس صحیح بیٹھی ہے، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، دماغ میں بٹھانے والی ہیں۔ بھئی اگر صدیق اکبر نے باطنی خلافت کے لیے بیعت مولا علی کی نہیں کی، اگر وہ خلیفہ بلا فصل باطنی طور پہ ہیں، تو پھر سلسلہ نقشبندی ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ اچھا لگے ہاتھوں ایک اور گل کیتی ونجا، سلسلے چشتی قادری سروردی چلا کس سے؟ مولا علی سے۔ تو بھائی مولا علی کے بعد ان سلسلوں کو چلانے والا کون ہے؟ نہ مولا حسن ہے نہ مولا حسین ہے،
حالانکہ دونوں اہل ہیں لیکن دونوں بیٹوں سے سلسلہ نہیں چلا. امام حسن بصری سے سلسلہ چلا اور ادھر سلسلہ نقشبندی ہے. تو صدیق اکبر نے اپنے بعد یہ سلسلہ اپنے بیٹے کے حوالے کیا نہیں, سلمان فارسی کے حوالے کیا. دونوں پاسے پتر نہیں تو اتھے ابا مار ونجے تو پتر, پتر مار ونجے تو پوترا, پوترا مار ونجے تو پڑپوترا. کوئی چس آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی. آج وقاص صاحب تقریر بڑی اوکھی ہو گئی ہے تو مکسی مقدرہ نال آ جا. یا تو میں اکا صدرنا چھوڑ دے سو تو یا پکی یاری لال ہے. توجہ کوئی نہیں, ذرا کہا بدیو جی, انجن خشک ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اللہ اکبر, ذرا توجہ فرماؤ. تو سامع نزید شام پھر چشتیہ کے ہاں جس کو وحدت الوجودیوں کا امام قرار دیا گیا, قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کا اپنی زندگی میں خود دفاع کرتے رہے اور شیخ اکبر کا ٹائٹل دیا. وہ کون ہے؟ محی الدین ابن عربی. ان کی فتوحات مکیہ کا 73واں باب کھولیے. وہ فرماتے ہیں بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے باطنی خلافت سے بھی نوازا, ظاہری خلافت سے بھی نوازا. اس میں پہلا نمبر کون کس کا ہے؟ فرمایا صدیق اکبر. دوسرا کس کا ہے؟ حضرت عمر. تیسرا کون ہے؟ عثمان غنی. چوتھا کون ہے؟ مولا علی. پانچواں کون ہے؟ مولا حسن. چھٹا کون ہے؟ اور نہ لین لگا ویکھو ذرا, سنبھالیو اپنے آپ نو, اپنے آپ نو سنبھالیو. اس طرح دی جملے جڑا نا اے ویکھی ویکھی بڑے لوگ خطیب بول دے. آگے کون ہے؟ معاویہ بن یزید. یزید کا بیٹا حضرت امیر معاویہ, ایک تو حضرت امیر معاویہ ہے نا صحابی رسول, ایک ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کے بیٹے ہیں, حضرت امیر معاویہ کے پوتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محی الدین ابن عربی, جن کا دفاع پیر میر علی شاہ کرتے رہے. انہوں نے فرمایا وہ اللہ کا وہ ولی تھا جس کو اللہ نے باطنی خلافت سے نوازا. میں نے کہا یہ وہی معاویہ بن یزید ہے جس نے اپنے باپ یزید کے تخت پہ تھوک دیا تھا کہ میں اپنے اس باپ کے تخت پہ کبھی نہیں بیٹھوں گا, یہ اہل بیت کے خون سے رنگا ہوا ہے. گل پلے پئی ہے کوئی نہیں. میں کہے ایڈے تساں تیسمار خان والے بیت دے محب بنے پھر دیو, اتنے تک کونسلری کوئی نہیں چھوڑ دا, ایم پی ایم این اے دی سیٹ کوئی نہیں چھوڑ دا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے بیٹے وہ اتنے بڑے اہل بیت کے محب نکلے کہ جناب والا 50 لاکھ مربع میل سے زیادہ انہوں نے سلطنت کو تھوک دیا, ٹھوکر مار دی کہ میں اس تخت پہ بیٹھتے ہی نہیں, میرے باپ یزید نے اہل بیت کا قتل کیا ہے. میں کہ اس معاویہ دا تا عرس بندا, گل پلے کوئی نہیں پئی. ہوں سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی, یہ اگلی بھی گئی. میں نے کہا انصاف کیا کرو, انصاف کا اس طرح خون نہ کیا کرو. اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں, یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو متون قرار دیا جاتا ہے, تو میں ایک بات پوچھتا ہوں, جس نے پرورشی یزید کی گود میں پائی ہے وہ اتنا اہل بیت کا بڑا محب کیسے نکل آیا؟ اس کو کہتے ہیں تقدیر غالب ہوتی ہے. دیکھو اللہ نے یہ بندوبست کیا کہ میرے نبی کے صحابی پہ کوئی کتا بھونکے نہیں, اس لیے پہلے سے بندوبست کیا. یزید کے گھر میں اہل بیت کے اتنا بڑا محب پیدا کر دیا جس نے اتنی بڑی سلطنت کو, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس تو بھی اونچی گل کر چھوڑا جے یزید دی وجہ تو حضرت امیر معاویہ نو مورد الزام ٹھہرایا جاندہ. تو میں نے گل دسو, کہتے ہیں جی یزید کی تربیت ہی جو ایسی تھی. تو میں پوچھتا ہوں, حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, اللہ کے نبی تھے نا حضرت آدم, انہوں نے اپنے پتران دی ٹھیک ٹھاک تربیت چنگی کیتی ہو سی, تو پھر بھرا نو جڑا بھرا قتل کیتا ادھا الزام کہنے دا سی؟ گل پلے پئی ہے کوئی نہیں. اس کی وجہ سے حضرت آدم پہ, ان کی تبلیغ پہ, ان کی تربیت پہ کوئی فرق آئے گا؟ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, انہوں نے بیٹے کی تربیت کی, دعوت بھی دی, لیکن کافر نکلا.
نہیں اسلام قبول کیا، نہیں دین کی طرف آیا، تو کیا اس کا الزام حضرت نوح پہ آئے گا؟ کوئی اور بھی مثال سننی ہے؟ میں مثال نہیں، میں تو مثالیں دینا پیا. تو جو ہے آنکھیں کھولو، حقائق کا سامنا کرو. اللہ اکبر. تو عرض کر رہا تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی اس لیے کہ مصطفیٰ نے ان کو ہمارا دین کا امام بنایا. تو ولایت باطنیہ وہ دین کا حصہ ہے، دین سے باہر نہیں ہے. اور پھر محی الدین ابن عربی نے بھی یہی لکھا. پھر 10ویں صدی کے مجدد صوفیوں کے امام عبد الوہاب شعرانی الجواقیت والجواہر میں بھی یہی لکھتے ہیں. پھر جناب والا حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ الابریز کے اندر وہ بھی یہی لکھتے ہیں. پھر حضرت داتا علی اجویری جو سید ہیں آل رسول ہیں وہ کشف المحجوب میں بھی یہی لکھتے ہیں. گل پلے پہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. تو ذرا توجہ کرنا، صدیق اکبر وہ ہیں. ذرا بخاری شریف سنیے. بخاری شریف کی 2 جلد ہے. میں تھک گیا ہوں لیکن میں دل نہیں کر رہا کہ ممبر چھوڑوں. بخاری شریف کی 2 جلد ہے، کتاب المرضا صفحہ 846 ہے. اور بخاری شریف کی ہی 2 جلد ہے، کتاب الاحکام ہے، باب الاستخلاف ہے، صفحہ 1072 ہے. حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں میرے نبی نے فرمایا ہمارا نوجوان ہم سے پوچھتا ہے اے نبی پاک کاغذ قلم منگے آئی کے لکھ کے دیون لگیا ہے. میں کہ پتر جی اے ہن سن کے لکھ کے دیون لگیا ہے. میں سنیوں سے بات کر رہا ہوں، کسی اور کو غصہ نہ آئے. بات سمجھئیے نا، توجہ کرنا. یہ بخاری شریف ہے 2 جلد ہے صفحہ 846 ہے. بخاری شریف ہے 2 جلد ہے صفحہ 1072 ہے. حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں میرے نبی نے فرمایا ادعی لی اباکا و اخاکا، اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلا لے. خطا اکتب کتابن، میں ان کو کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں. کیا لکھ کے دینا چاہتے ہیں اور کیوں لکھ کے دینا چاہتے ہیں؟ آگے سنیں بخاری شریف کی حدیث. میرے نبی نے فرمایا فإنی اخاف ان یتمنى متمنن، مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے. وَيَقُولُنَ قَائِلٌ، کوئی کہنے والا یہ نہ کہے آنا اولا، کوئی یہ نہ کہے کہ میں حضور کا نائب مناب ہوں، میں خلیفہ بلا فصل ہوں، میں سب سے زیادہ جانشینی کا حق رکھتا ہوں. حضور نے فرمایا وَيَأْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، حضور نے فرمایا ایک گل نہ اللہ منن لگا تے نہ مومن منن لگین. اللہ بھی اسے گل تے راضی ہے تے مومنوں دا بھی یہ فیصلہ ہو سی کہ ابو بکر. اور مسند احمد دلف سننا امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی نے دعیہ معاذ اللہ ان یختلف المؤمنون فی ابی بکر، میرے نے فرمایا رہنے دے، نہ بلا. معاملہ اللہ اور مومنوں پہ چھوڑ دیا، فرمایا نہ بلا، رہنے دے. پر میرے سنی نوجوانوں ایک بات دل کی تختی پہ لکھو. میرے نبی نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس وقت سے کہ بندہ ہو مومن اور ابو بکر کے بارے میں اختلاف کرے. صدیق اکبر وہ ہیں جن کی اطاعت کو میرے نبی نے اپنی زندگی میں بتا دیا امت پر لازم. ذرا حدیث سنو جو کہ مسند احمد کے اندر بھی ہے، موجم الکبیر کے اندر بھی ہے، امام دار قطنی بھی اس کو لایا، ابن عساکر کے اندر بھی موجود ہے، القامل ابن عدی کے اندر بھی موجود ہے، کنز العمال کے اندر بھی موجود ہے. اور اس کے روات کون کون سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی اس کو روایت کیا، انس بن مالک نے بھی اس کو روایت کیا، حضرت ابو درداء نے بھی اس کو روایت کیا. میرے نبی نے فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، اے میرے غلامو وقت اجل دا پتہ نہیں کس وقت آ جاوے. فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر، میرے بعد ابو بکر دی اطاعت نو لازم سمجھنا. وفی لفظ اقتدوا بالذین من بعدی من اصحابی ابی بکر و عمر، یہاں حضرت عمر کا بھی ذکر کیا اور میں پہلے ابو بکر کی پھر عمر کی. دیکھو مولا علی کا فرمان سنو، سنن داد قطنی کی حدیث ہے اور السوائق المحرقہ کی حدیث ہے.
اور سیدی حضرت امام اہل سنت 28ویں جلد فتاوی رضویہ شریف غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق اس کا صفحہ 772 ہے. مولا علی فرماتے ہیں میں نبی پاک کے پاس گیا, عرض کیا استخلف علینا. مولا علی فرماتے ہیں ہم صحابہ مل کے گئے حضور کے پاس, عرض کیا یا نبی اللہ اپنی زندگی میں ہمارا خلیفہ بنا دیجئے. تھوڑی اگر توجہ ہو تو میں ایک جملہ بولوں. استخلف علینا, مولا علی فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا نبی اللہ ہماری زندگی میں ہمارا خلیفہ بنا دیجئے. تو نبی پاک نے یہ کیوں نہیں فرمایا علی بنا دیا ہے نا, من کنت مولا فاز علی مولا. اگر مولا بمانا خلیفہ ہو تو مولا علی گئے کیوں؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ مولا کا معنی خلیفہ ہے. جب چلے گئے تو حضور یاد دلا دیتے کہ علی مولا تیرا مولا ہونے کا میں نے بیان کر دیا نا, تو خلیفہ ہے. اس کا مطلب ہے مولا علی بھی جانتے تھے کہ مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے. تو مولا علی فرماتے ہم گئے حضور کی خدمت میں, یا نبی اللہ اپنی زندگی میں ہمارا خلیفہ بنا دیجئے. تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ قال لا, فرمایا نہیں. اب مولا علی کو سننا, فرمایا ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم. مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک نے ہمیں فرمایا اے علی اللہ تعالی جب تمہارے ساتھ بلائی چاہے گا تو اس کو تمہارا والی بنا دے گا جو تم میں سب سے بہتر ہے. قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر. مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے, مولوی صاحب کدھر بہندے ہو ہیں؟ اچھا توجہ ہے کوئی نہیں ہے, ہوں آہستہ آہستہ وضو ٹوٹن لگ گئے, بس چکریے. ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی آئے ہایا فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر. مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی چاہی اور ہم میں سب سے بہتر ابو بکر کو ہمارا والی بنا دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.